بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ماہی باجوہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش اور محفوظ بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ شروع کرتی ہوں آج کا پروگرام، حدیث اور سنت میں فرق۔ آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے حدیث اور سنت میں فرق۔ یہ حدیث سلسلہ کا 5واں پروگرام ہے۔ اس سے پہلے میں 4 پروگرام کر چکی ہوں، اور جیسا کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ پروگرام جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز آتے ہیں۔ آج اس سلسلہ کا 5واں پروگرام ہے اور حدیث اور سنت میں فرق بتاؤں گی۔ ایک ضروری بات یاد رکھنی چاہیے کہ عام لوگ حدیث اور سنت میں فرق نہیں کرتے، مگر دراصل یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ حدیث تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان افعال یا اقوال کا نام ہے جو راویوں کی زبان روایت کی بنا پر سینہ بسینہ نیچے پہنچے اور پھر 100 یا 150 یا 200 یا 250 سال کے بعد لوگوں کے سینوں سے جمع کر کے کتابی صورت میں مرتب کر لیے گئے۔ لیکن اس کے مقابل پر سنت کسی لفظی روایت کا نام نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال کا نام ہے جو آپ نے کسی دینی امر میں اختیار فرمایا اور اپنی نگرانی میں اپنے صحابہ کو اس پر قائم فرما دیا، اور پھر اس طرح عملی نمونہ کی صورت میں یہ تعامل بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچایا۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نماز کے متعلق قرآنی احکام نازل ہوتے تو بظاہر ان احکام میں نماز کی پوری تفصیل صراحتاً درج نہیں تھی کہ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں اور ان کا کون سا وقت ہے، اور ہر نماز میں کتنی رکعت ہونی چاہیے اور ہر رکعت کس طرح ادا کی جانی ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی وحی خفی کے ماتحت یا خدا داد نور نبوت کی روشنی میں صحابہ کے سامنے ان احکام کا عملی نمونہ پیش کیا اور صحابہ کو اپنی نگرانی میں اس نمونہ پر قائم فرمایا، اور پھر صحابہ نے آگے اپنے نمونہ کا عملی ورثہ تابعین کو دیا، اور تابعین نے آگے یہ سبق اپنے عملی نمونہ کے ذریعہ تبع تابعین تک پہنچایا، اور اس طرح تعامل کی ایک مسلسل زنجیر قائم ہوتی چلی گئی۔ بس دراصل سنت حدیث سے ایک بالکل علیحدہ اور جداگانہ چیز ہے، اور حدیث کی نسبت بہت زیادہ وزن اور پختگی کا پہلو رکھتی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلامی شریعت کی اصل بنیاد قرآن شریف اور سنت پر ہے، کیونکہ قرآن خدا کا کلام ہے اور سنت اس کلام کی تشریح ہے جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عملی نمونہ سے قائم فرمائی، اور پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عملی نمونہ کے ذریعہ بعد والی نسل کو پہنچی، اور پھر بعد والی نسل سے اس سے بعد والی نسل کو پہنچی، اور اس طرح ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہوتی چلی گئی۔ لیکن اس کے مقابل پر حدیث جو قولی روایات کا مجموعہ ہے، حتیٰ کہ اس کی فعلی اور تقریری حدیثیں بھی دراصل قولی روایات کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں، صرف ایک تائیدی گواہ کا رنگ رکھتی ہیں۔ بے شک وہ ایک زبردست تائیدی گواہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر بہرحال اسے وہ بنیادی حیثیت حاصل نہیں جو قرآن اور سنت کو حاصل ہے۔ تاہم اس بات میں ذرہ بر بھی کلام نہیں کہ حدیث ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا تاریخی اور علمی اور روحانی خزانہ ہے، اور جب تک کوئی حدیث قرآن شریف کی کسی آیت یا کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قرآنی حکم آتی الرسول کے ماتحت اسے قبول کر کے اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل بعض مسلمان کہلوانے والے اس بیش بہا علمی خزانہ کی اہمیت کو کم کرنے کے درپے ہیں۔
یعنی کہ جو حدیث ہے اور سنت ہے اس میں خاصا فرق ہے. یعنی کہ حدیث وہ ہے جو افعال یا اقوال کا نام ہے جو راویوں کی زبانی روایات کی بنا پر ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، یعنی کہ ہر سالوں سال ہمارے تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو سنت ہے کسی لفظی روایت کا نام نہیں ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعامل کا نام ہے جو کسی دینی امر میں اختیار فرمایا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سنت اور حدیث میں واضح جو فرق ہے وہ سمجھ آ گیا ہو، اور نہیں تو نہیں فرق آپ کو سمجھ آیا فی الوقت اتنی سی تفصیل سے بھی تو کومنٹ ضرور کیجئے گا. انشاءاللہ اس پر میں ایک اور پروگرام بناؤں گی تاکہ سننے والوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ میری آواز زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور آئندہ انشاءاللہ میں کچھ احادیث کا مجموعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی پروگرام در پروگرام. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.